جاؤ دیکھو میری جائیداد کی فروخت، میرے پاس 2 بکریاں ہیں، میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو حج کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ کپڑے ہیں جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بعد 1 پیسہ میرے پاس اور نہیں ہے۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ اب ہمارے سامنے ایک اس قسم کا گروہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک صفحہ سا تھا، اس پہ بیٹھے رہتے تھے، بھیک مانگنے کا معاذ اللہ یہ گروہ، اور دوسرے تھے کہ ان کے ہاں کے وہ اتنا بڑا قافلہ ان کا سوداگری کا سامان ہوتا تھا کہ ایک اونٹ مصر میں ہوتا تھا پچھلا اور اگلا اونٹ مدینے میں ہوتا تھا۔ کیا چیزیں بنائی ہوئی، یہ ہوتے تھے ان کے پاس، ہوتے تھے۔ ادھر آنے کے بعد تو پہلا معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ سارا کچھ مومن خدا کے اثر دیکھنے کے بعد اس معاشرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ جو غنی تھے انہوں نے سارا اپنا جتنا بھی یہ غنا کا مال تھا وہ سارے کا سارا ملت کے حوالے کر دیا، اسلام کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی یہ کیے۔ یہ تھا اس زمانے کا نظام۔ دوسرا سوال، نور اسلام فکری محاذ کی جنگ پر عرصہ دراز سے لڑ رہا ہے لیکن عملی سیاست سے دور کیوں ہے؟ جبکہ اسلام میں سیاست اور مذہب جدا جدا نہیں ہو سکتے، کیا سیاست کی ہولناکیاں قید و بند اور حکومت کی مخالفت سیاست میں حصہ نہ لینے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیا بات ہے جی ہاں، بات کر رہے عزیزان مان، آہستہ آہستہ وہ وقت آتا جاتا ہے جہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ قوموں کی تعمیر فکر سے ہوا کرتی ہے، ہنگامی سیاستوں سے نہیں ہوا کرتی۔ سیاست کی بنیاد فکر، جب تک آپ کی سیاست کی بنیاد فکر نہیں ہوگی اس وقت تک یہ آپ کی سیاست جسے آپ کہتے ہیں مذہب سے الگ نہیں، وہ مذہب سے الگ ہے آپ کی سیاست، اسی لیے آپ کی سیاست خالص تنظیمیت ہے اور اس لیے کبھی اسلام اس میں حصہ نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی بنیادوں پر قلب اور دماغ کو ان ڈھانچوں کے اندر ڈھالیے، قوم میں اس فکر کو عام کیجیے، ان بنیادوں پر اپنی سیاست کی عمارت کو استوار کیجیے، وہ سیاست وہ ہوگی جس میں اور دین میں فرق نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہر قسم کی سیاست جو مسلک کے ساتھ روز بدلتی رہتی ہے اسے آج کہہ دیں کہ صاحب اس میں اور دین میں فرق نہیں ہے، یہ تو خالص کی دوسری سیاست ہے جو آپ کے یہاں آئی ہوئی ہے، اس لیے طلوع اسلام اس کے اندر حصہ نہیں لیتا اور وہ قرآن کی فکر کو عام کرتا چلا جاتا ہے تاکہ آپ کی سیاست بھی قرآن کی فکروں کے اوپر اس کی عبارت استوار ہو۔ یہ ہے اس کی وجہ۔ چھوٹی سی بات ہے، ختم کاری بھی، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہنسو تو ایسے کہ دانت نظر نہ آئے۔ اس کے متعلق اپنے خیالات فرمائیں قرآن کی روح سے۔ میرے بھائی، مجھے آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں، میں تو اس کے اوپر عمل کرتا ہوں کہ ہنسے تو دانت نہ نظر آئے، میں ہنسنے سے پہلے اور دانت نکال دیتا ہوں۔ اور بھائی چالنے بھی حکومت بن جانی ہے، شریعت کا بندہ ہے تو کیوں ہونا ہے، ابھی تو پہلا انتظام کر لیا ہے۔ آپ بھی سوچتے کہ میں نہیں چاہیے سوال ہے، مودودی صاحب تجویز کر رہے ہیں کہ ملک میں فقہ حنفی رائج کر دی جائے اور اسے تمام فرقوں سے شریعت کے قانون کی حیثیت سے منوایا جائے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی مسلمان سے کسی ایسے قانون کو قانون شریعت کی حیثیت سے بغیر منوایا جائے جس سے وہ ازروئے ایمان شریعت نہیں سمجھتا؟ بڑا اہم سوال ہے۔
اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق آپ کے ہاں اتنے سخت احتجاجات ہو رہے ہیں ان کی تجویز کے اوپر 22-23 سال سے یہ لوگ دنیا کو فریب دیتے چلے گئے کہ یہاں قانون ضابطۂ قانون اور آئین کتاب و سنت کی بنیادوں پر بنے گا. طلوع اسلام نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ ایک چیز جو ناممکن العمل ہے اسے کیوں اس طرح سے بنیاد بنا رہے ہو اور دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو. کتاب و سنت کی بنیاد پر کوئی ایسا ضابطۂ قوانین آپ بنا نہیں سکتے جو تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی ہے. زندگی بجا دی اس کے خلاف منکر حدیث، منکر شان رسالت، منکر سنت، ملت بے دین نامعلوم کیا کیا، اور اس کے بعد ہر کے دانا کند ناداں لوگ بس خرابی و بسیار 22-23 سال کے بعد اب انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ کتاب و سنت کی کوئی تعبیر ایسی ممکن نہیں جو تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ نہ ہو، اس لیے اس کی بنیاد کے اوپر قانون بن نہیں سکتا. 23 سال پہلے تک ہمیں یہ چکر دیتے رہے اور آج یہ کہہ رہے ہیں. پوچھا گیا کہ صاحب پھر کیا کیا جائے؟ کہنے لگے کہ ملک کی اکثریت کیونکہ فقہ حنفی کو مانتی ہے اس لیے اسے رائج کر دیا جائے. غور طلب ہے یہ دلیل. یہ نہیں کہا ہے کہ کیونکہ ہمارے نزدیک کسی کے نزدیک سے ہی فقہ حنفی کیونکہ کتاب و سنت کی سب سے بہتر تعبیر ہے اس لیے اسے رائج کر دیا جائے. نہ، مغرب کی جمہوریت کی روح سے کیونکہ جہاں کی اکثریت جو ہے وہ اس کو مانتی ہے اس لیے اسے رائج کر دیا جائے. سر دین آپ کے یہاں جمہوری ہو رہا ہے، اکثریت جو مان رہی ہے اسے ماننا پڑے گا کہ یہ آپ کے یہاں اسلامی شریعت ہے. اکثریت کو کیا حق ہے؟ یا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اکثریت اور اکثریت کیا آ رہی ہے آپ کے دین میں؟ مسلمانوں کے اندر اسلام کی روح سے قانون شریعت کی روح سے اکثریت اور اقلیت ہو گئی ہے. چنانچہ وہ فرقے جنہیں اقلیت کہا گیا یعنی غیر حنفی جو تھے، اہل حدیث نے اس کے متعلق کتنا سختی سے لکھا. اس نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ ہم اس کا تو اسلامی مانتے نہیں ہیں، ہم اسے اسلامی شریعت کی حیثیت سے کیسے مان لیں گے؟ شیعہ حضرات نے اس کے اوپر سخت اعتراض کیا اور انہوں نے یہ لکھ لیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو اقرار کیا تو ہمیں اس ملک اور اس میں اپنے مستقبل کے متعلق کسی اور ملک کو سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس مقام کے اوپر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا اس وقت پاکستان کو اپنی کا نمان. دیکھ رہے ہیں آپ کے کل کو کیا ہوگا. کتاب و سنت کے مطابق کوئی متفق اعلیٰ آزاد کا بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے، حنفی اگر رائے کی جائے گی تو آپس میں ان فرقوں کے جو کچھ باہمی خانہ کھانا جنگی ہوگی وہ ہمارے سامنے ہے. اور اگر کسی نے وہاں ٹانگا کہ یہ کہا کہ سر اس خانہ جنگی کو چھوڑیے، سیکولر نظام یہاں رائج کیجیے، تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے اس کے خلاف جہاد بول دیں گے. اس ملک کا تو یہ کچھ ہونے والا ہے یہاں ابھی جانے بعد. ایک ہی چیز تھی جو کہی تھی ہم نے شروع میں کہ اس سارے خلفشار و انتشار کے اندر، اس سارے تفرقہ کے اندر ایک چیز تو ایسی ہے نا ابھی تک جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق اعلیٰ ہے اور وہ خدا کی کتاب. اگر یہ مختلف فرقے اس سے رضامند ہو جائیں کہ وہ اپنے اپنے نظریات اور فقہ کو چھوڑ کر خالص قرآن کی بنیادوں پر حالات حاضرہ کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جدید فقہ مرتب کر دے، وہ تو اس مسلمانوں کے لیے ایک ضابطۂ قانون بن سکتا ہے. اور اگر یہ اس سے بھی راضی نہ ہو تو پھر اس کے بعد ہمیں درست سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم یہاں اسلامی قوانین رائج نہیں کر سکتے. اور فرقوں کی موجودگی میں اس طریق پر اسلامی قانون رائج ہو ہی نہیں سکتا جو سب کے